السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میں اپنے اس پروگرام میں تمام شرکاء اور تمام طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم نے جس نیت سے اور جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو شروع کیا ہے اور اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا جذبہ پیدا فرما، عقید آخرت کو مضبوط فرما اور ہمیں اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کی تکمیل میں کامیابی عطا فرما۔ تو آج کے درس کے لیے میں نے کچھ سوالات کا بھی انتخاب کیا ہے اور وہ سوالات انشاءاللہ اس کے امتحان میں بھی شامل ہوں گے جو کوئز کی شکل میں ہیں، اور کچھ اہم مباحث ہیں کتاب کے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور آج کا یہ درس نمبر 25 ہے اور اس سے متعلق ایک پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب لیا جائے گا؟ یہ سوال جو ہے یہ پچھلے درس سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں اس بات کی تفصیلی وضاحت ہو چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب لیا جائے گا۔ جواب میں 4 آپشن ہے۔ پہلا آپشن ہے یہودیوں کا، دوسرا آپشن ہے عیسائیوں کا، تیسرا ہے مجوسیوں کا، اور چوتھا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان 4 آپشن میں چوتھا آپشن بالکل صحیح ہے۔ جس نے بھی جواب دیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، وہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا یا امت محمدیہ کا؟ جواب صحیح جواب امت محمدیہ کا۔ اس کے بعد ایک نئی سرخی کتاب کے اندر ہے، آپ دیکھیے امت محمدیہ کا حساب، امت محمدیہ کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ عز و جل اور آپ صلی اللہ علیہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھائے گا۔ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کسی امت کا اور اس کے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہوگی۔ امت محمدیہ اگرچہ سب سے پچھلی امت ہے لیکن اللہ تعالی سب سے پہلے اسی امت کو زندہ کرے گا، اسی امت کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور سب سے پہلے اسی امت کا حساب لیا جائے گا اور سب سے پہلے اسی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 876 نمبر میں موجود ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب ثم من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پچھلے لوگ ہیں، نحن الآخرون، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے لاسٹ میں ہم لوگ آئے ہیں، السابقون یوم القیامہ، اور ہم قیامت کے دن تمام امتوں میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے اور آگے ہوں گے، بجز اس کے کہ ہر امت کا نام اعمال، ہر امت کا نام اعمال اسے ہم سے پہلے دیا جائے گا اور نام اعمال ہمیں سب سے بعد میں دیا جائے گا۔ حساب و کتاب امت محمدیہ کا پہلے ہوگا اور نام اعمال اس کو سب سے بعد میں دیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے
اور اس میں وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور اس دن دوسری امتیں ہماری پیچھے ہوں گی۔ فالناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد، یہودیوں کا حساب ہمارے بعد ہوگا، اور ہمارے بعد یہودیوں کا حساب ہوگا، اور یہودیوں کے بعد پھر عیسائیوں کا حساب ہوگا۔ تو یہ صحیح بخاری کی 876 نمبر کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو اٹھائے گا، اور سب سے پہلے انہی کا حساب ہوگا۔ تو حساب و کتاب میں سب سے پہلے امت محمدیہ ہوگی، اور اعمال نامہ دیے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگی۔ یہ باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب تمام مخلوق سے پہلے چکا دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہوگی کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے دوسری قومیں آئیں، اس کے بعد ہم لوگ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے اور ایک سوال آتا ہے، وہ بھی اسی جو ہے درس سے متعلق ہے، اگرچہ کتاب میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن وہ میں نے اس کو شامل کیا ہے کیونکہ آخرت کے عقیدے سے متعلق ہے۔ وہ ایک سوال ہے، قیامت کے دن جنتیوں کی کل کتنی صف ہوگی؟ اس میں بھی میں آپ لوگوں کو آپشن دے رہا ہوں، آپشن میں 4 دوں گا، اور اس میں سے کسی ایک کا جواب جو بھی دے گا ہم اس کو چیک کریں گے کہ جواب صحیح دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے۔ تو اگلا سوال کیا ہے اس درس کے متعلق؟ قیامت کے دن جنتیوں کی کل کتنی صف ہوگی؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان میں جتنے بھی جنتی ہوں گے، ٹوٹل جنتیوں کی تعداد کو شمار کرنے کے اعتبار سے ان تمام جنتیوں کی کل کتنی صفیں ہوں گی؟ یعنی قیامت کے دن جنتی ٹوٹل کتنی صفوں میں آئیں گے؟ اس میں سے جو ہے 4 جواب میں سے ایک جواب آپ کو منتخب کرنا ہے، کوئی بھی پہل کرے، کوئی بھی سبقت کر سکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے 90 صفیں ہوں گی، 90۔ دوسرا جواب ہے 70 یعنی 70 صفیں ہوں گی۔ تیسرا جواب ہے 160 صفیں ہوں گی جنتیوں کی قیامت کے دن، اور چوتھا جواب ہے کہ 120 صفیں ہوں گی۔ ان چاروں جوابات میں سے کوئی ایک ہی جواب صحیح ہے، اور وہ سبقت کیا کسی بہن نے، اور انہوں نے بتایا کہ 120 ہوگی، اور یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ قیامت کے دن تمام جنتیوں کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، ان تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور ان تمام کی جو صفیں ہوں گی، ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ دلیل یہ حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2546۔ یہ بڑی جو ہے مفید باتیں ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کام آئیں گی، اور عقیدہ بھی ہمارا درست رہے گا۔ اب ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اہل الجنت 20 و100 صف، جنتی قیامت کے دن ٹوٹل جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں جتنے لوگ جنتی ہوں گے، ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ صف بندی کرائے گا، اور ان جنتیوں کی صف بندی کرانے کے بعد جتنی صفیں بنے گی اس کی تعداد صحیح معنوں میں 120 ہوگی۔ یہ تو دوسرا سوال ہو گیا اس درس سے متعلق۔ اس درس سے متعلق تیسرا سوال، قیامت کے دن امت محمدیہ کے جنتیوں کی کتنی صف ہوگی اور دوسری امتوں کی کتنی ہوگی؟ یعنی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں امت محمدیہ کو کتنی صفیں ملیں گی، اور دوسری امت کے لوگ کتنی صفوں میں رہیں گے؟ اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایک صحیح جواب ہے۔ اس میں بھی آپشن ہم دے سکتے ہیں، سوال میں نے آپشن جواب نہیں بنایا ہے، اور اس کا جواب ہے 80 من هذه الامہ، 80 من هذه الامہ و40 من سائر الامم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے پروردگار کہ امت محمدیہ کی اس دن قیامت کے دن جنتیوں کی
80 صفیں ہوں گی، 8 اور 4 12، 80 اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوگی۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ 120 صفوں میں سے 40 صف دوسری امتوں کی، جبکہ کتنی تعداد ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن تک، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوئے اور چلے گئے، اور ان تمام لوگوں میں جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی ان کی ٹوٹل صف جو ہوگی 40 ہوگی، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی صف کتنی ہوگی؟ 80 ہوگی۔ اللہ اکبر، اس سے بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمام انسانیت میں اور تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ تعداد جنتیوں کی اگر ہوگی کسی پیغمبر کی، وہ کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی ہوگی۔ کسی پیغمبر کی امتیوں کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دربار الہی میں حاضری، آگے ایک جو ہے چھوٹی سی سرخی ہے، دربار الہی میں حاضری۔ مولوی فرماتے ہیں وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا، وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا جب ہم شہنشاہ کون و مکاں، یعنی دونوں جہان کے بادشاہ کے دربار میں سکوت بلب بالکل خاموش کھڑے ہوں گے، اور رب ذوالجلال ہم سب سے ہر چھوٹی بڑی اور کم زیادہ اشیاء کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی دن ہوگا، جو فیصلے کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اعمال نامے کے تولے جانے کا دن ہوگا، نامے اعمال کے بانٹے جانے کا دن ہوگا۔ تو وہ قیامت کا دن کیسا بھیانک منظر ہوگا اس دن کا، جب ہم شہنشاہ کون و مکاں کے دربار میں سکوت بلب بالکل خاموش کھڑے ہوں گے۔ وہاں کسی کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ یہاں دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کے کورٹ میں، کچہریوں میں بہت سارے لوگ غلط کرنے کے باوجود بھی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور جھوٹی باتیں بولنے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیخ چلا کر بات نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کر بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے مؤلف نے فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی کم زیادہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور وہ غفلت میں آخرت کی زندگی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ الغاشیہ کے اندر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یقیناً ہماری طرف ان سب کو آنا ہے، پھر ان سے حساب لینا بھی ہمارا کام ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پس جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو اور رسولوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی ہم پوچھیں گے، پھر ہم ان کو اپنے علم سے واقعات سنائیں گے، اور ہم کسی واقعے سے غائب نہیں ہیں۔ یعنی جو کچھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے ہم تمام اعمال سے ان کے باخبر ہیں، اور ان تمام اعمال کے بارے میں ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، یعنی تم لوگ جلدی کا فائدہ پسند کرتے ہو اور آخرت کو پسے پشت ڈالتے ہو، یعنی تم دنیا میں جلدی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، جلدی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بہت سے منہ اور بہت سے چہرے اس وقت اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ نیک لوگوں کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، یا نیک لوگوں کے نام اعمال اور ان کے حساب و کتاب کا وقت آئے گا، تو نیک لوگ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی وجہ سے خوش ہوں گے، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے آخرت کی تیاری دنیا میں کی تھی، اس لیے آج اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اور بہت سارے منہ اور چہرے اس روز برے بن رہے ہوں گے یا بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بڑی سختی کی جانے والی ہے،
جیسے کہ کوئی بچہ امتحان حال میں جانے سے پہلے تمام کتابوں کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، امتحانات کی تیاری کرتا ہے، اور ایک دم پرعزم ہو کر کے اور پر امید ہو کر کے وہ میدان جو ہے حساب اور اسی طرح سے امتحان حال میں داخل ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے، تو بہت زیادہ پرجوش بھی ہوتا ہے اور پرسکون بھی ہوتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ میں ایگزام پیپر دیا جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سارے جوابات ہم کو یاد ہیں، تو اس کو اور زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ امتحانات کی تیاری نہیں کرتے، جو اسٹوڈنٹ پورا سال برباد کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، کبھی کلاس میں حاضر نہیں ہوتے، کتاب نہیں پڑھتے، سوالات کو دیکھتے نہیں، تیاری کے بغیر امتحان حال میں چلے جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ کوئی سوالیہ پرچہ ان کو دیا جاتا ہے اور اس وقت سے ہی ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب یاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے امت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو اور خاص طور سے اپنے تمام بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ورنہ قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ دیدار الہی اور اللہ کے دیدار کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا کتاب میں، اس لیے ہم یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کریں گے ورنہ ریپیٹ ہو جائے گی، اور ریپیٹ ہونے کی وجہ سے کتاب اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار اہل ایمان کو، مومنوں کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پیشواؤں کا اپنے پیروکاروں سے اظہار برات اور ان کی باہم تکرار، یہ جو ہیڈنگ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کی غلط پیروکار جو غلط انداز سے ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمام پیشوا اور تمام بڑے بڑے قائد اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، ہم نے تم کو تھوڑی کہا تھا کہ قرآن چھوڑ کر میری بات کو مان لینا، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ حدیث رسول چھوڑ کر کے میرے فتوے کو لینا، میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر میرے سامنے میری قبر پہ سجدہ کرنا، میں نے تم کو تھوڑی کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو فراموش کر کے مجھ سے جو ہے فریاد رسی کے لیے دعا کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو تم نے خود اپنی طرف سے گڑھا اور تم خود کر کے آئے ہو، اور اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے تم کو یہاں سزا مل رہی ہے، تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے جو قائد ہیں ظالموں اور مشرکوں کے، جن کو بڑا بڑا پیشوا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کوئی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مثال کے طور سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اعلان ڈنکی کی چوٹ پہ اللہ کے سامنے اعلان کر دیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا۔ عزیر علیہ السلام کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں یہودی لوگ، تو عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے کھلم کھلا کہہ دیں گے کہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ان کی عبادت کرو، میں کیوں کہوں گا، میں تو آپ کا جو ہے رسول اور پیغمبر تھا، میں تو دنیا میں لوگوں کو توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنے پیشواؤں کی شان میں بہت زیادہ غلو کر کے شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں ان کے پیشوا لوگ ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مقام پر، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے، تمام مشرکوں کو، تمام کفر کرنے والوں کو، تمام گنہگاروں کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، مشرک لوگ، مشرکوں سے کہیں گے، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، خبردار تم اور تمہارے مصنوعی شرکا اور مصنوعی شریک اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اے شرک کرنے والے مشرکو، دنیا میں جو شرک کیا کرتے تھے اور جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کیا کرتے تھے، تم ٹھہر جاؤ، اور جو ہے تمہارے مصنوعی شریک بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ،
تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اور عبادت کرنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدائی ڈال دی جائے گی، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے، ان کے وہ شرکا جو اپنے بڑوں کی پوجا عبادت کیا کرتے تھے قیامت کے دن انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ شرک نہیں کیا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شرکا اور بڑے بڑے جو پیر ہوں گے، بڑے بڑے مرشد ہوں گے، وہ کہیں گے تم دنیا میں ہماری عبادت ہی کہاں کرتے تھے، تم نے دنیا میں ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، سو ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کافی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین گواہ کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے اور اس کو تمام چیزیں معلوم ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور جو عبادت نہیں کرتا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ مشرک لوگ کہیں گے کہ خبردار تم اور تمہارے، اللہ رب العالمین مشرکوں کو جمع کرے گا اور کہے گا مشرکوں سے کہ خبردار تم اور تمہارے مصنوعی شریک اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے جن کی کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ لوگ دنیا میں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ شرکا ہی برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے خبردار تم اور تمہارے تو جو ہے شرکا کہیں گے تم ہماری عبادت دنیا میں نہیں کیا کرتے تھے، سو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور سے کافی ہے، ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، یعنی تم دنیا میں جو کہتے تھے ہم فلاں کی اور خواجہ کی اور بزرگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ سو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اپنے پیر اور مرشد کو بڑے بڑے جو ہے پیشوا اور قائدین کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگ اس کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے میری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ معبودان باطل اپنے پجاریوں کی پوجا سے انکار کریں گے اور کہیں گے ہم کو تو ان کی پوجا کا علم ہی نہیں تھا۔ جب بڑے بڑے شرکا اور پیشوا لوگ کہیں گے یہ دنیا میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ ان کے جو متبعین اور پیروکار گمراہ لوگ ہوں گے وہ اپنے جو ہے پجاریوں کی پوجا سے انکار کریں گے، کہیں گے ہم ان کی عبادت کب کیا کرتے تھے، ہم نے ان کی عبادت کو کبھی نہیں کی اور ہم نے ان کے ساتھ عبادت کا معاملہ کبھی نہیں کیا، اور کہیں گے ہمیں تو ان کی پوجا کا علم بھی نہیں تھا، اللہ ہمارا اور تمہارا گواہ ہے ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ معبودان باطل کہیں گے اپنے عبادت کرنے والوں سے۔ اس وقت مشرکین خواہش کریں گے، مشرکین کیا کریں گے؟ خواہش کریں گے کاش انہیں دوبارہ دنیاوی زندگی مل جاتی تو اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں جو ہے جن لوگوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھا جو ہمارے منکر ہو گئے، ہم نے ان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا ہوتا، صرف اللہ کی عبادت کی ہوتی تو کامیاب ہو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز اور درست نہیں ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، تو وہ مشرک ہے اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی مشرکوں اور ظالموں کا جو انجام قیامت کے دن ہوگا اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے دیکھنے والے کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ کہے گا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ کہے گا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ کوئی اپنے اوپر اس الزام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سارے کے سارے جھگڑ رہے ہوں گے، اور جو ہے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور دوسرے پر الزام بھی دیں گے، ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، جو کمزور لوگ ہیں
اور جو پیروکار لوگ ہیں وہ اپنے پیشواؤں سے اور بڑے لوگوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے، تم لوگ گرو گھنٹال لوگ اور تم جو گمراہ لوگوں کو کیا کرتے تھے، تو ہم مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی اور ہدایت آنے کے بعد تم اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، ہم نے تم کو روکا تھا؟ تو وہ بڑے لوگ کہیں گے ہم نے تم کو نہیں روکا تھا، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو روک دیا تھا بعد اذ جاءکم، ہدایت کے آنے کے بعد؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم سب مجرم لوگ ہو، تم سب جرم کے مرتکب ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور جو کمزور لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں سے جو تکبر کرنے والے یا بڑے لوگ ہوں گے ان لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ دن اور رات کا مکر تھا، بلکہ یہ دن اور رات کا مکر تھا، استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم معبودان باطل کی عبادت کریں، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے کفر کا ارتکاب کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے لیے شرکا جو ہے بنا کر کے رکھیں یا اس کے لیے شرکا بنائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور ان کو وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے، اور ظالموں میں سے بعض ظالموں پر جو ہے الزام تراشی کریں گے، اور جو لوگ کمزور ہوں گے وہ کہیں گے کہ مالداروں سے یا بڑے لوگوں سے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا، تو مالدار اور بڑے لوگ اور پیشوا لوگ کہیں گے، جو لوگ کمزوری میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو وہ بڑے لوگ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت پر چلنے سے یا ہدایت کی راہ اپنانے سے ہم نے تم کو روک دیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو ہدایت کی راستے پر چلنے سے روکا تھا؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، اس کے جواب میں کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، نہیں بلکہ دن رات کے مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ دنوں رات کے مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے، ہم دنوں رات کے مکر و فریب مبتلا تھے اور ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور شرک کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا تمہیں حکم دینا شرک اور کفر کا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سارے کے سارے لوگوں کے دل پشیمان ہو جائیں گے، اور وہ لوگ بہت زیادہ افسوس کریں گے، بہت زیادہ ندامت کا اظہار کریں گے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی جتنا کیا کرتا تھا دنیا میں، جیسا اچھا برا کیا تھا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑا ہولناک منظر ہے۔ کاش آج کے مسلمان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت ساری کرامتیں بھی ان کے نام سے گڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، تو کتنا بڑا جو ہے عذاب کا سبب ہے، عذاب والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دربار الہی میں مجرموں کی باہمی تکرار کی ان آیات میں بہت ہی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔ کمزور و بے بس لوگ کاہنوں، راہبوں، سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم نے ہمیں ہدایت سے روک دیا تھا، تم نے ہمیں ہدایت سے روک دیا تھا، یہ کمزور لوگ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے۔ آج ہمیں یہ عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، قوت و طاقت کے مالک کہیں گے، مالدار لوگ جہنم کے اندر جو ہوں گے وہ کہیں گے، جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں ترک اسلام اور معبودان باطل کو خدا بنا لینے کا حکم کب دیا تھا؟ ہم نے کب کہا تھا کہ تو اسلام چھوڑ دو، یہ اسلام کو ترک کر دو اور معبودان باطل کی عبادت کرو؟ تم تو سراپا سماوات تھے، بلکہ تم آنکھ بند کر کے ہماری اتباع کر رہے تھے، ہم لوگ جو کچھ بولتے تھے تم آنکھ بند کر کے اس کو مانتے تھے، تم ہم سے کسی قسم کی قیل و قال نہ کرتے تھے، جو بھی ہم بتاتے تھے تم اس پر بحث نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے، تو آج اس کی سزا تم کو مل رہی ہے، تم پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ تم اس کی سزا کو چکھو۔ ان طاقت و قوت کے دعوے داروں اور ان کے ماتحتوں کا بدلہ
صرف بیڑیاں ہوں گی، طاقت و قوت کے جو دعوے دار ہوں گے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے غلط چیزوں کی طرف بلانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کے ماتحت ہوں گے، جو ان کے کہنے کے مطابق جو ہے اپنے گناہوں کی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے غضب سے نہیں ڈریں گے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ان طاقت و قوت کے دعوے داروں، ان کے ماتحتوں کا بدلہ صرف بیڑیاں ہوں گی، ان کے جو ہے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، جس میں ان کے ہاتھوں اور گردنوں کو جکڑ دیا جائے گا، اور بیڑیاں یا اسی طرح سے گلے میں توق ڈالا جائے گا ہاتھوں کو، اور اسی طرح سے گردنوں کو اس میں جکڑ کر کے باندھ دیا جائے گا، اور ان کا انجام دوزخ ہے، انجام دوزخ ہے، مرنے کے بعد ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جس میں یہ دونوں گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ مفتی ہوں، عالم ہوں، یا سردار ہوں، یا حاکم ہوں، یا بادشاہ ہوں، اگر ہمیں وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں پہلے چیک کرنا چاہیے کہ یہ حکم آسمانی شریعت کے یا کہ قرآن مجید کے تو خلاف تو نہیں ہے، یا یہ حکم جو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے، تو اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اس کو معلوم کرتے رہنا چاہیے، تاکہ شیطان کے فتنے سے ہم بچ جائیں، کیونکہ کبھی کبھی شیطان بھی نیک لوگوں کی شکل و صورت بنا کر کے آتا ہے اور بڑی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنے معبودوں کی آنکھ بند کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، وہ لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، اور وہاں افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک وضاحت ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ شرح میں کیا لکھا گیا ہے؟ شرح میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جو لوگ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، قیامت کے دن ان کا اظہار افسوس اپنے مقابرین اور پیشواؤں پر جو غصے کا اظہار ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، یہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے افسوس کے اظہار افسوس کو اور ان کے ندامت کے انداز کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ، جیسے پہلے تمہارے ساتھی چلے گئے دوزخ میں چلے جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم کے اندر، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی دوسری جماعت پر لعن طعن کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ کہیں گے اپنے پہلے لوگوں کے بارے میں، جو پہلے پیڑھی گزر چکی ہے باپ دادا کی، وہ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، یہ لوگ ہم سے آگے دنیا سے چلے گئے اور ہم سے آگے دنیا میں آئے تھے اور ان لوگوں نے غلط طریقہ اپنایا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا اور آنکھ بند کر کے ان کی بات کو مان لی۔ تو جب سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، اگر یہ باپ صحیح ہوتا، دادا صحیح ہوتا، یہ لوگ جنت کے راستے کو اپنائے تھے تو ہم بھی آسانی سے اپنا لیتے، لیکن انہوں نے سنت کا طریقہ چھوڑ دیا اور ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرنے لگے، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا عذاب دگنا ہے، تمہارا بھی عذاب دگنا ہے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کا گناہ کرتے ہیں ان کا بھی عذاب دگنا ہے، جو لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور قیامت کے دن جہنم کے اندر گنہگاروں کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جہنم ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا تو وہ لوگ جہنمی جو عذاب جہنم کے اندر گرفتار ہو جائیں گے یا ان کو عذاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ کہیں گے افسوس کرتے ہوئے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے دنیا میں ان بڑے بڑے سرداروں کی، گرو گھنٹالوں کی بات کو نہ مانا ہوتا اور اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو مانا ہوتا، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا،
اور کہیں گے اے پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے پروردگار انہیں ڈبل عذاب دے، کیونکہ یہ پہلے لوگ تھے، پہلے جانے والے تھے، تو ان کی وجہ سے بعد میں جانے والے بھی گمراہ ہو گئے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر خوب بڑی لعنت جو ہے نازل فرما۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی گنہگار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آواز نکالیں گے اور چلائیں گے، لیکن چلانے سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی باتوں کو مان لیا جنہوں نے ہمیں راہ راستے بھٹکا دیا۔ اے پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ کا فرمان ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں اور گنہگاروں اور رسول کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کے انجام کو بیان کرتے فرمایا اس دن ایک ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، جو شرک کرنے والا کفر کرنے والا ہوگا اور اس کی وجہ سے جہنم سے محروم کر دیا جائے گا، تو اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اسلامی تعلیمات کا دشمن تھا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر ہی دھوکہ دینے والا ہے، شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کو وقت پر دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو لوگ بالکل جہنمی ہوں گے، جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اور شرک و کفر کی وجہ سے جنہوں نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، خود قرآن مجید کی آیت ہے سورہ کہف کے اندر، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ایسے لوگوں کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ترازو قیامتین قائم نہیں کریں گے جن کے پاس کوئی بھی نیکی نہ ہو، جتنی بھی نیکیاں کی انہوں نے دنیا میں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو صحیح معنوں میں حدیث اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور پہنچانے کی توفیق سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ اب یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔